السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے اسلام کی تبلیغ۔ غار حرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اے کملی والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کر، اور لباس کو پاک کر اور بتوں سے الگ رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کے معاملے میں تکلیف اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر لگائے جانے کی یہ شروعات تھی۔ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھاؤ، ان لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اپنائے گا اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کی شروعات ہوئی۔ نبوت کے کام پر لگا دیے جانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی یعنی اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے چنا جو آپ سے اب تک بہت قریب رہے تھے، اور جو آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری کو خوب اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو آپ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ آپ کی فرمائی ہوئی بات کا آسانی سے انکار کر دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے اچھے برے ہر وقت کی ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت زید آپ کے چہیتے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کے ہر وقت کے اٹھنے بیٹھنے والے تھے۔ آپ نے جب ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے اس طرح مان لیا جیسے انتظار میں ہی ہوں کہ آپ کہیں اور وہ ایمان لے آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، عمر بن عباس، خالد بن سعد بن اوس رضی اللہ عنہ بھی کچھ دنوں کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کافی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، لوگوں میں ان کا میل ملاپ تھا، ان کا اثر بھی بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے جو مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ، عامر بن عبداللہ بن ظاہر، جن کا قلب بعد میں امین الامت ہوا، عبد الصاد بن ہلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ ازدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، سعید بن عثمان اور اکرم مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیوی ام الفضل رضی اللہ عنہا، اسماء بن ابو بکر اور عمر فاروق کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میرے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔